بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 9ویں پارے کا خلاصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، جس میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہوا، اور رسول اللہ نے یہی نسبت اپنے اور امام علی علیہ السلام کے درمیان متفق علیہ حدیث میں بیان فرمائی۔ نمبر 2، تفسیر قمی میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بلعم باعور کو اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا جس سے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ وہ فرعون کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی طلب میں نکلا تو فرعون نے بلعم سے کہا، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف یہ دعا کرو کہ ان کا راستہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ بلعم موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوا، لیکن گدھا نہیں چلتا تھا اور اسم اعظم اس کے ذہن سے خارج ہو گیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، اور امی کے معنی سورہ عنکبوت میں قرآن نے خود بیان کیے کہ رسول اللہ قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ نمبر 4، کفار کی تشبیہ چوپاؤں سے دی گئی ہے۔ نمبر 5، قیامت کا علم پروردگار عالم کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 6، غزوہ بدر کا واقعہ کہ جس میں فتح کی بشارت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا اور مخالف لشکر کے آدھے لوگوں کو حضرت علی نے تنہا واصل جہنم کیا۔ نمبر 7، کفار کی جانب سے رسول اللہ کے قتل کی سازش کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کہ حضرت علی علیہ السلام ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پر سو گئے اور آپ محفوظ رہے۔ نمبر 8، غدیر کے موقع پر جب رسول اللہ نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا تو حارث فہری نے، جو منافق تھا، اس نے کہا کہ آپ نے توحید کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، بتوں سے بیزاری کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے کہا، ہم نے تصدیق کی، پھر جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے ان پر ہی اکتفا نہ کیا اور اس لڑکے کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ کیا یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ کی طرف سے ہے۔ نعمان لوٹا اور کہا، اے اللہ، اگر یہ بات حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اتنے میں ایک پتھر آسمان سے اس پر گرا اور وہ مر گیا۔ قرآن کی سورہ انفال آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم نے اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ بھی یاد کرو جب اس نے کہا، اے اللہ، اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ نمبر 9، مسجد الحرام کا خادم بننا متقین کی ذمہ داری ہے، اور روایات نے ان متقیوں کو مشخص کرتے ہوئے حضرت علی، حضرت حمزہ،
جناب جعفر جناب عقیل کو بیان کیا، اور دیگر روایات میں آل محمد علیہ السلام کو بھی بیان کیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔